دیکھیں اللہ رب العزت اس مجاہد کو بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتے جو حالات جنگ کے اندر ہو. اس کو بھی حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. اب قرآن میں ہے نماز وقت پر ادا کرو، حدیث میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تعارض. اس تعارض کو دور کر کے ان دونوں کے اوپر عمل کرنا، اس کو تطبیق اور فقہ کہتے ہیں. اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اور قرآن پاک کے اندر تعارض پیدا کر کے امت کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رک جاؤ، اس مسئلے کا حل میں کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے قرآن پر بھی عمل ہو جائے، حدیث پر بھی عمل ہو جائے. اب قرآن پاک کہتا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرو، اور یہی احادیث کے اندر بھی بات آئی ہے. کسی صحابی رسول نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل، یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ افضل عمل ہے. اور دوسری حدیث کے اندر آیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک ساتھ مدینہ کے اندر جمع فرمایا ہے. اس وقت نہ تو کوئی بدل تھے، نہ ہی کوئی خوف تھا، نہ ہی کسی دشمن کا، نہ ہی کسی سفر کی صورت تھی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا اور پھر یہ فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے تاکہ میری امت مشکل سے دور ہو جائے، اسی لیے میں نے پڑھا ہے. تو آپ کو اس کا جواب دیتا جاؤں، یہ جمع سوری تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کو آخری وقت میں ادا فرمایا اور عصر کو شروع وقت میں ادا فرمایا. تو یہ در حقیقت نماز تو اپنے اپنے وقت میں تھی، الصلاۃ لوقتها، کہ نماز اپنے وقت کے اندر تھی، ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت کے اندر. لیکن دکھنے سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ ایک وقت کے اندر دو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. اب جو شخص یہ کہے کہ جی جو ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کے اندر ہے یا کوئی بیزی پرسن ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے، تو یہ سراسر نری جہالت ہے. کیوں اللہ رب العزت مجاہد کو اجازت نہیں دے رہے کہ تو اپنی نماز کو قضا کر لے؟ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز غزوہ احزاب کے موقع پر قضا ہوتی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کو بد دعا دیتے ہیں جن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی. فرمایا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میری نماز کو قضا کروایا ہے. حضور نے نماز قضا ادا کی تھی، اسی لیے تو شریعت نے قضا والا آپشن رکھا ہے، جس کی نماز رہ جائے تو وہ قضا کر لے. اب اگر ہم وقت سے پہلے نماز پڑھتے ہیں تو وہ نفل بن جائے گی، اگر وقت کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ قضا بن جائے گی، اگر وقت کے اندر اندر نماز پڑھتے ہیں تب ادا بن جائے گی. اس کو ادا کہتے ہیں جو وقت کے اندر پڑھی جائے، اگر وقت سے پہلے پڑھی جائے تو نفل بن جائے گی، وقت کے بعد پڑھی جائے تو قضا بن جائے گی. اور اس کے متعلق میں آپ کو ایک مثال دیتا جاؤں. جس طرح کوئی گاڑی روڈ کے اوپر چل رہی ہو، اس کے اوپر ٹول ٹیکس اس وقت تک لازم نہیں ہوتا جب تک وہ ٹول پلازے کے اندر انٹر نہیں ہو جاتی. جیسے ہی وہ انٹر ہو جاتی ہے اس پر ٹول ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے، پیچھے وہ بھلے 5 کلومیٹر چل گئی ہو، 10 کلومیٹر چل گئی ہو، 100 کلومیٹر بھی چل کر کیوں نہ آئی ہو. ایسے ہی کوئی شخص جیسے ہی نماز کے وقت کے اندر داخل ہوتا ہے، نماز کے وقت کے اندر سانسیں لیتا ہے، تب اس کے اوپر وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے. جس طرح رمضان کے روزے شعبان کے اندر نہیں رکھ سکتے، اسی طرح حج رمضان کے اندر نہیں کر سکتے، تو اس ایسے ہی صدقۃ الفطر ہم شعبان کے اندر نہیں دے سکتے. شعبان کے اندر واجب نہیں ہوتا، یہ تب واجب ہوتا ہے جب وقت آتا ہے. تو اسی طرح نماز بھی تب واجب ہوتی ہے، تب فرض ہوتی ہے جب نماز کا وقت آ جائے. اگر نماز کا وقت نہیں آیا تو نماز بھی واجب نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ بلال صبح کا وقت قریب ہے، ہم سونے لگے ہیں، آپ ہمیں جگا دینا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمہ داری لے لی، مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا یوں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو جاتے ہیں اور حضرت بلال کو بھی نیند آ جاتی ہے. صبح جب سورج نکل آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے،
تب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال آپ نے تو ہمیں جگانا تھا لیکن آپ بھی سو گئے ہو. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کو سلایا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا تھا. اب قرآن کے اندر یہی بات آتی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. فویل للمصلین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر حدیث کے اندر یہ بات آ رہی ہے، حدیث تو اس چیز کا درس دیتی ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کر سکتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ ہر نماز کا وقت متعین ہے، تو پھر یہ تو تعارض ہے. بھئی اسی تعارض کو دور کرنا تو فقہ کہلاتا ہے، اور اس تعارض کو دور کرنا تطبیق کہلاتا ہے کہ تعارض کو دور کر کے دونوں کے اوپر عمل کیا جائے. اسی طرح کچھ لوگ اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھرا کھرا جواب دیتے ہیں کہ ذرا رک جاؤ، اس بات کا حل میں نکالتا ہوں کہ قرآن کے اوپر بھی عمل ہو جائے، حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے. اس کو تطبیق کہتے ہیں کہ نماز تو وقت پر پڑھیں گے، مثال کے طور پر ظہر کا آخری وقت ہو اور اسی طرح عصر کو بھی اپنے وقت پر پڑھیں گے، عصر کا شروع وقت ہو ظہر کا آخری وقت ہو، اور دکھنے میں یہی محسوس ہو کہ ایک وقت کے اندر دو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. لیکن یہ پڑھنی تب ہے جب انسان کو کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسا امر ایسا کام لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے نمازوں کو اپنے وقت کے اندر اندر پڑھنا اس کے لیے تھوڑا دشوار ہے، تو اس کو اس طرح کی جمع سوری کرنے کی کیا ہے اجازت دی گئی ہے. اسی طرح مغرب کا آخری وقت ہو اور عشاء کا شروع کا وقت ہو تو اس طرح ان کو جمع کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. وگرنہ جو دو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے وہ در حقیقت مزدلفہ کے لیے ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کا سفر کا اور حضر کا ساتھی ہوں، میں نے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نمازوں کو جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جبرائیل امین نے نماز کا طریقہ سکھلایا تھا تو ایک دن شروع والے ٹائم کے اندر نماز پڑھی، دوسرے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت کے اندر نماز پڑھی اور یہ فرمایا کہ یہ آپ کی نماز کا وقت ہے. اور مزید تفصیل کے لیے اگر کوئی ملاحظہ کرنا چاہے تو یہ نماز مسنون کلام ہے اور یہ انسائکلوپیڈیا ہے نماز کے متعلق. کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اہل علم سے تعلق جوڑنا چاہیے.